اور ایک دن تو اس خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی تخلیق بول اٹھی۔ وہی بڑا عجیب دن تھا۔ اب وہ سوچتا تھا کہ تخلیق کی کرب سے زیادہ اس کی حفاظت کربناک ہے۔ اسے ہر وقت اندیشہ یہ رہنے لگا تھا کہ اس کو کسی قسم کی ٹھیس نہ لگ جائے، اس سے مٹی اور گڈ نہ پڑ جائے، اس پر کوئی دھبا نہ لگ جائے۔ وہ سوتے سوتے بھی اٹھ کر اسے دیکھتا۔ کبھی کبھی اسے وہم ہونے لگتا کہ کوئی اسے چرا نہ دے۔ وہ اس کی روح تھا، دل تھا، اور یہ خیال کہ کوئی اسے اس سے چھین نہ لے نہایت روح فرسا تھا۔ یہ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگتا تھا۔ پھر خود کو تسلی دیتا، کوئی چھین کیسے سکتا ہے جب تک وہ خود کسی کو نہ دے دے، اور وہ کیوں دے دے، یہ تو اس کی کل کائنات ہے۔ لیکن اتنی حفاظت، اتنے پہروں اور اتنی چوکیداری کے باوجود کوئی اسے لے گیا اور وہ کھڑا رہ گیا بے جان سا۔ خود کو دوبارہ زندہ کرنے میں اسے بڑا عرصہ لگا۔ وہ تنہائی میں خود کو سمجھاتا، تسلی دیتا، شاید وہ غلطی پر تھا، شاید وہ خود غرض بن گیا تھا، اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں اس کی تخلیق ضائع ہو رہی تھی، شاید اب وہ اپنے اصلی مقام پر پہنچی ہے، اس کا صحیح قدردان اب ملا تھا۔ نگینہ تاج ہی میں اچھا لگتا ہے، کیا فائدہ تھا اتنے سالوں اسے ایک جگہ رکھے رہا۔ خوبصورت تصویر کی جگہ مصور کا تصویر خانہ نہیں ہوتی، کسی قدردان کے خریدنے سے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ میں بھی کتنا پاگل تھا۔ اس طرح وہ خود کو بہلاتا رہتا، دل کو اطمینان دلاتا رہتا، لیکن اب بھی دل کے کسی گوشے میں خلش چھپی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہوا ہے صحیح ہوا ہے یا غلط، یہ سوال اکثر اس سر ابھارتا۔ شروع میں وہ اس خوف سے خریدار کے گھر کے پاس سے نہیں گزرتا تھا کہ کہیں اس کا دل مچل نہ جائے، لیکن ایک بار اچانک اس کی نظر اپنی تخلیق پر پڑ گئی۔ اس کا دل، اس کی روح اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ وہ خود کو اسے دیکھنے سے باز نہ رکھ سکا۔ قدردان نے اس کی تخلیق بڑے اہتمام سے سجا رکھی تھی، اسے قدر طمانینت ہوئی، اور پھر اس کے قدم اکثر ادھر اٹھ جاتے۔ ایک نظر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، اور وہ اچٹتی سی نظر ڈالتا گزر جاتا۔ اچانک ایک دن اسے خیال آیا کہ اس خریدار کے پاس اس تخلیق کے علاوہ اور کوئی فن پارہ نہیں تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ فن پاروں کا جویا تھا اور اس نے ہزاروں فن پارے جمع کر رکھے ہوں گے، لیکن یہ کتنی عجیب بات تھی۔ آخر اس تخلیق کو حاصل کرنے سے اسے کیا ملا تھا؟ اس کے کس جذبے کی تسکین ہوئی تھی؟ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہوا، میری تخلیق غلط ہاتھوں میں تو نہیں چلی گئی؟ لیکن پھر وہ اسے وہم سمجھ کر ذہن سے نکال دیتا، مگر حقیقت کو ہمیشہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ کچھ دنوں سے وہ خریدار کی نظروں میں بجائے تشکر کے اپنے لیے ایک چھپی ہوئی نفرت محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے اس اتنی انمول تخلیق حاصل تو ضرور کر لی تھی، لیکن اس کا بنانے والا تو کوئی اور ہی تھا، اور یہ سچائی خریدار کے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی۔ وہ بے شک اس کا مالک بن گیا تھا، مگر خالق تو نہ بن سکا، اور یہی بات اس کے دل میں تخلیق کار کے لیے نفرت، حسد اور جلن پیدا کرتی تھی۔ اب جب بھی تخلیق کار اور خریدار کا سامنا ہوتا، خریدار کے رویے میں تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا، جو کسی کو نیچا دکھانے پر انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی نظروں میں جیت کا نشہ ہوتا، اپنی اس کامیابی پر وہ پھولا نہ سماتا، اس کی ہر ادا سے احساس برتری ٹپکتا تھا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ صرف تخلیق کار نہیں بلکہ بیشتر دنیا سمجھ چکی تھی کہ وہ کمزوری کا ثبوت دے رہا ہے۔ وہ نہیں تھا جو اس نے شروع میں ظاہر کیا تھا۔ اس کا کوئی ثقافتی، تہذیبی اور اخلاقی پس منظر نہیں تھا۔ وہ صحیح معنوں میں فن کا دلدادہ بھی نہیں تھا، اور اس کی اصلیت جلدی سامنے ظاہر ہونے لگی۔ اس کے انداز میں، اس کے رویے میں، اس کی حرکات اور سکنات میں ایک چھچورا پن اور گھٹیا پن نظر آنے لگا۔ وہ اپنے گھٹیا پن کا مظاہرہ بعض مرتبہ نہایت بھونڈے پن سے کرتا تھا۔ مثلاً جب اسے اندازہ ہوا تھا کہ تخلیق کار آتے جاتے اکثر اپنی تخلیق کو دیکھ لیتا ہے، تو وہ اسے کبھی کھڑکی کے پٹ کے پیچھے، کبھی پردے کے پیچھے، اور کبھی کسی ایسی جگہ چھپا کر رکھتا جہاں اس پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ لیکن دنیا کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے وہ بڑی چالاکی سے کسی خاص تقریب، مہمانوں کی آمد یا دعوت وغیرہ کے موقع پر اسے خوب سجا بنا کر پیش کرتا، اور دوسروں سے اس کی خوبیاں ایسے بیان کرتا جیسے وہی اس کا خالق ہو۔ لوگ اس کے انتخاب کی داد دیتے اور اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ اچانک ایک روز تخلیق کار کو محسوس ہوا کہ اس کی تخلیق اس کے گھر سے زیادہ خریدار کے گھر خوش ہے۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، وہ الٹے پیروں واپس آ گیا۔ اس دن اس کا کسی کام میں جی نہیں لگا، وہ ساری رات سو نہ سکا۔ خدا کرے یہ میرا وہم ہو، اس نے دعا کی۔ یہ ایک تخلیق کار کی توہین تھی، یہ اس اذیت، اس کرب اور تکلیف کی توہین تھی جو اس تخلیق کرنے میں اس پر گزری تھی۔
कई दिन तक कोई इधर से उधर से नहीं गुजरा। मेरा उस पर कोई हक नहीं रहा। ये बड़ी तल्ख हकीकत थी। वो अपने खालिक को भूल गया है। इसके रवैये में बेनियाजी और लाताल्लुकी पैदा हो गई, तो मैं बेगैरती का सबूत क्यों दूँ? खुद से जंग करते करते इसके दिलो दिमाग शल हो गए। अब वो वहाँ गिर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कोई जज्बा था जो उसे उसकी तरफ धकेलता था। शायद ये जज्बा कि खालिक अपनी तकलीफ को कभी नहीं भूलता। जिस्म से कटे हुए हिस्से को तो जाहिर है कोई ताल्लुक या रिश्ता याद नहीं रहता, न कोई तकलीफ होती है। लेकिन जहाँ से वो हिस्सा काटा गया हो वो खला तो कभी नहीं भरता। सालों बीत गए। उसके ज़ब्त और सब्र का बड़ा कड़ा इम्तिहान था, और फिर एक दिन उसके ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए। आखिर क्यों? मैं उसे क्यों न देखूं? वो मेरी रूह का हिस्सा है, मेरा अटूट अंग है, और मैं सिर्फ उसे देखना ही तो चाहता हूँ। उसके पांव बंदिशों की तमाम जंजीरों को तोड़कर खरीदार के घर की तरफ उठ गए। बहुत देर तक वो अपनी मखसूस जगह खड़ा होकर अपनी तकलीफ को तलाश करता रहा, लेकिन उसे वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। उसने हर मुमकिन जगह उसे तलाश किया। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। कहाँ है वो? क्या किसी और के हाथों बेच दिया गया? या खुदा ना खास्ता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सांस रुक गई। उसका दिल साएं साएं करने लगा। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो करीब होता गया, करीब और करीब। ये क्या? इसकी तकलीफ नहत लापरवाही से मिट्टी हुई एक कोने में रखी थी। मुझे धोखा हुआ है। इतनी चाह, इतनी तमन्ना और इतने दावों से लाने वाला शख्स ये हाल नहीं कर सकता। जिसने मुझसे इतना जताया, जिसके पास वो मुझसे ज़्यादा खुश था। लेकिन ये धोखा नहीं, हकीकत थी। खरीदार का काम पूरा हो गया था। जिस मकसद के लिए उसने तकलीफ को हासिल किया था वो पूरा हो गया था। इसका मुलम्मा उतर चुका था। इसकी हकीकत सामने आ गई थी। खरीदार अब जिस मकाम पर था वो सब उसकी तकलीफ की देन थी। ये शोहरत, ये अजमत, ये इज़्ज़त, ये वक़ार उससे तकलीफ के लिए नहीं, बल्कि उस तकलीफ के ज़रिए अपने लिए चाहिए थी। इस एक अनमोल फनपारे ने उसे वो मकाम बख्श दिया था जो कभी उसका ख्वाब रहा होगा, जिसकी उसने अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिश की होगी, और जो शायद इसी तरह किसी और तरह न मिल सकता। तख्लीक़कार का ख़दशा ठीक था। इसकी तकलीफ़ ने उसके कदमों की आहट महसूस कर ली। उसने कनखियों से अपने खालिक को देखा और जल्दी से उन आंसुओं को पी लिया जो उसकी आंखों से टपकने वाले थे। एक खिसियानी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई और उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शायद वो नहीं चाहता था कि इसके खालिक को असलियत का इल्म हो। तख्लीक़कार मुंजमद हो गया। ये उसकी अबदी मौत थी, और वो आंसू जो इस तख्लीक ने पी लिए थे, तख्लीक़कार की आंखों से खून बनकर टपक गए।